اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر کی سردی ہے۔ اس سردی میں اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں موجود ہیں اور بہت معصوم بچے ہیں اور بہت سخت احتجاج ہے اس وقت۔ احتجاج کی یہ لہر جو بلوچ صلبہ یا بلوچستان کے شہریوں کی طرف سے ایک دفعہ پھر تیزی سے آئی ہے، جو کہ کچھ کئی دہائیوں سے جاری ہے، وہ ایک نوجوان بالاج مولا بخش کے قتل کے بعد ہوئی ہے، جسے مبینہ طور پہ پولیس نے حراست میں لیا۔ اور اس کے بعد پولیس کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کو شناخت کے لیے کہیں لے کے جا رہے تھے، کسی دہشت گردوں کی شناخت کے لیے، اور وہاں دو طرفہ فائرنگ ہوتی ہے اور وہ بالاج مولا بخش 22 سال کا نوجوان بھی ہلاک ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کے جو جس کو پولیس دہشت گرد کہتی ہے وہ بھی مار دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک تحریک، مطلب وہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے مکمل پوری ہے کئی دہائیوں سے کئی سالوں سے چل رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر ان نوجوانوں کو، مردوں کو، ان کے باپ بہن بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی پھر لاشیں ملتی ہیں۔ جب آپ یہ شکوہ کرتے ہیں نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں یا پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، تو پھر موقع کون فراہم کرتا ہے؟ اس پہ سوال ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پہ وہ لوگ انصاف کی تلاش میں آنے والی بیٹیاں ہماری جو ہیں، ہماری بہنیں ہیں، مہارنگ بلوچ کی قیادت میں وہاں موجود ہیں، اور ان کا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے۔ مجھے نہایت افسوس اور دکھ رہا میرا ہوتا جب مہارنگ بلوچ کا یہ الفاظ میں سن رہا تھا، اور وہ مطالبہ یہ کر رہی تھی کہ ہمیں صرف یہ بتا دیا جائے کہ جن پیاروں کے لیے، جس بھائی کے لیے، جس باپ کے لیے میں یہاں موجود ہوں، میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، وہ زندہ ہیں کہ نہیں۔ اگر ان کو مار دیا ہے تو یہ بتا دو، ہم ان کی قبر پہ چلے جائیں، ہمیں سکون آ جائے۔ اتنی دردناک صورتحال ہے۔ اور ان سے اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر آئے، وہ ہمارے شہری ہیں، بلوچستان کے لوگ ہمارے شہری ہیں، بلوچ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ اور جب آپ اسلام آباد میں ایک پاکستان حکومت کے پاس آتے ہیں اور اپنی ہی حکومت کے پاس آتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، تو آپ ان پر لاٹھی چارج کرتے ہیں، ان پر شیلنگ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا کچھ دکھایا جا رہا ہے سب بالکل سچ ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پروپیگنڈا ہو، یقیناً کہیں نہ کہیں انڈین ایجنٹ بھی ملوث ہو سکتے ہیں، کوئی را کا ایجنٹ بھی ملوث ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہم جب ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، ہم تمام وہ حالات پیدا کر کے دے رہے ہیں جس کی بنیاد پر باہر والے انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے ملک میں ایک ایسا طبقے کو جنم دیتے ہیں جو طبقہ مظلوم ہوتا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور پھر اس ظلم کی چنگاری سے پھر دہشت گردی پنپتی ہے، دہشت گردی کی اور بلند ہوتی ہے۔ آپ جب کہتے ہیں یا تم پہاڑوں سے نیچے اتر کر آؤ، ہم ان سے بات کریں گے، جب وہ پہاڑ پر ہوتے ہیں اور جب پہاڑ سے اتر کر آ جاتے ہیں، یہ ایسے لوگ جو اسلام آباد آتے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پہاڑ پر تو نہیں ہے نا، وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ان سے بات کر رہے؟ آپ کیوں نہیں ان کے بارے میں احکامات دے رہے؟ ان کو کیوں نہیں عزت دے رہے؟ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیوی اگر سڑک پر موجود ہوتی تو کیا اسی طرح کا رویہ آپ لوگوں کا ہوتا؟ آپ اسی طرح ان کو ہفتوں سڑکوں پہ شدید سردی میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ آپ تصور کیوں نہیں کرے نا؟ تصور آپ نے یہ غلطی 1971 میں کی تھی کسی حد تک، ہم اس کے ایک الگ پہلو ہے کہ اس میں مفتی بانی کا کیا رول تھا یا بنگلہ دیش کا کیا رول تھا، بھارت نے کیا کچھ کیا تھا، لیکن بہرحال آپ کی غلطیاں موجود تھیں۔ آج پھر وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بیچ سڑک پر چیلنج کی جا رہی ہے، پانی کے کین مارے جا رہے ہیں، لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے سے کمروں میں 50 60 خواتین کو قید کیا گیا ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ وہ کہنے کیا آئی ہیں؟ وہ صرف یہ بات کرنے آئی ہیں کہ ان کے پیارے لاپتہ ہیں اتنے سالوں سے۔ 2006 میں مہارنگ بلوچ کے والد کو اٹھا لیا گیا اور والد کا پتہ نہیں چلا، ان کی لاش ملی۔ اس کے بعد 2016 میں اس کے بھائی کو اٹھا لیا گیا اور اس کی پتہ نہیں چلا ابھی تک۔ تو جب آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو کیا کرے گی ایک عام عورت، ایک عام لڑکی کیا کرے گی؟ وہ صرف مطالبہ ہی تو کر سکتی ہے، وہ صرف آپ سے بات تو کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس کا بات ہی نہیں سنیں گے تو پھر دوسرا درجہ آتا ہے۔ ابھی بھی ہوش راخل لیں اور باہر نکلیں۔ میں اس وقت یہ بات خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں سیاسی پارٹیوں سے جو الیکشن میں جا رہے ہیں، 8 فروری کو الیکشن میں اترنے جا رہے ہیں، آپ کے منشور کا حصہ ہونا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو حق دلانا۔ آپ کے منشور کا حصہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ، جو خواتین، وہ بچے، وہ بچیاں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں اسلام آباد کی سڑک پر موجود ہیں، وہ آپ کے منشور کا حصہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کی عزت کی حفاظت کریں گے، آپ ان کو عزت دیں گے، آپ ان کو حقوق دلائیں گے، آپ اپنے منشور میں اس کو شامل کریں۔ خاص طور پر اگر میں یہاں بات کرنا چاہوں تو جماعت اسلامی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی کے امیر بلوچستان کے مولانا ہدایت الرحمان کی حقوق بلوچستان ریلی تحریک ایک بہت مشہور تحریک ہے، جس میں انہوں نے ایک بہت طویل کی ہے اور اس تحریک لے کے آگے چلے ہیں وہ، اس کے نتیجے میں بلوچستان کے حقوق بھی حاصل کیے انہوں نے۔ تو آپ کو چاہیے یہ بات کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں،
آپ آئیں یہاں پر، آپ اسلام آباد میں ان بچیوں کے پاس آئیں، ان سے ملیں، کیونکہ سرداروں سے تو کوئی امید نہیں ہے، جو مینگل ہیں اور دیگر سردار ہیں ان سے کوئی امید نہ ان کو ہے، نہ ہمیں، نہ آپ کو ہے، تو آپ سے امید ہے، آپ لوگ باہر آئیں، آپ ان سے ملیں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب بھی وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے بھی ملاقات کی ہے، وہ رو بھی پڑے ہیں ایک بات کو دیکھتے ہوئے۔ مجھے بہت خوشی اس وقت تھوڑا سا اطمینان محسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ کچھ حکومتی ارکان آئے ہیں اور کل ان سے پرسوں سے بات چیت کر رہے تھے، اور ایک اچھا رویہ تھا، اچھا گیسچر تھا، اور وہ کہہ رہے تھے تم ہماری بیٹیاں ہوں۔ کاش وہ دل سے بھی یہ بات کہیں کہ تم ہماری بیٹیاں ہوں، کاش وہ دل سے بھی سمجھے کہ تم ہماری بہنیں ہوں، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں تم نے کچھ کیا ہے۔ وہ اگر سڑک سے اٹھتی ہیں اور نامراد اٹھتی ہیں، ناکام اٹھتی ہیں، ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے، ان کو مایوسی ہوتی ہے، تو پھر آپ سوچیں گے وہ کہاں جائیں گی، پھر آپ سوچیں گے اگر وہ ایک قدم آگے بڑھتی ہیں اور ان کے بھائی، ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ کوئی اور قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت حالات ہیں، آپ ان کو روکیں نہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں، میں چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں، میں آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ کے لوگ ہیں، کیوں انا کی دیوار سامنے کھڑی کی ہوئی آپ نے؟ جا کے بیٹھ جائیں ان کے پاس، ان سے بیٹھ کے بات کریں، ان سے کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ساتھ ہو اور ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اتنے لوگوں کے بات ہمیں بتا دیں، 10 کو چھوڑ دیں، اب 8 کو چھوڑ دیں، آپ کیوں نہیں بتاتے ان کو، کیوں چھپاتے ان سے بات؟ اگر کسی پہ کوئی الزام ہے، دہشت گردی کا الزام ہے کسی کے اوپر اگر کوئی اور جرم کا الزام ہے تو اس کو عدالت میں لے کر آئیں۔ کیوں آپ نے اس ملک میں ایک ایسا نظام نافذ کر دیا کہ کوئی شخص حق کی بات کر ہی نہیں سکتا؟ جو اگر حق کی بات کرے، کوئی اپنی بات کی زبان کھولے تو آپ سے زبان چیر کے رکھ دیں گے، زبان کاٹ کے رکھ دیں گے۔ میں خدا را آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، جو ارباب اختیار ہے، جو سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، کہ آپ لوگ جینے دیں اور لوگوں کو اپنا حق دیں، ان کا جو حق ہے اس ملک میں، آزادی اظہار کا حق، اس ملک میں سکون سے رہنے کا حق، امن و امان کا حق، آئین پاکستان جو حقوق دیتا ہے وہ حقوق ان کو دیں تاکہ وہ ایک ملک ہمارا امن و امان کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے میرا پھر مطالبہ ہے کہ اپنے منشور میں اس کو شامل کریں، اور اب جو آپ کے الیکشن کے سلسلے میں جلسے جلوس شروع ہونے والے ہیں، اس جلسے جلوس کا جو پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، مین ایجنڈا جو ہونا چاہیے، وہ بلوچستان کے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی رہائی یا ان کی بازیابی یا ان کی اطلاع ہونی چاہیے۔ جو بچیاں، جو بہنیں اس وقت سڑکوں میں موجود ہیں، اس کے بارے میں آنا چاہیے، آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں باعزت طریقے سے جائیں اور ان کے مطالبات مانے جائیں۔ امید ہے کہ یہ بات میری آپ تک پہنچے گی اور اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب 4 صوبوں کو، 5 صوبوں کو، ہمارے پورے پاکستان کو ایک جگہ متحد کر دے، اور جو دلوں میں جو رنجشیں ہیں، جو خلیج پیدا ہو گئی ہیں، یہ ختم ہو جائے اور ہم ایک مرتبہ پھر ایک قوت بن کے سامنے آئیں، اور یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔